يا أبا عبد الله يا أبا عبد الله. محمد وآل محمد صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أحصى كل شيء عددا وجعل لكل شيء أمدا وقدر كل شيء تقديرا. ثم الصلاة والسلام على النبي الأمي العربي القرشي الهاشمي المكي المدني الأبدحي التهامي العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. درود پڑھ دیجئے محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. ایسا اگر ہم قادر کل کی گفتگو کی طرح آج بھی انشاءاللہ ہم ابتدا میں فقہی مسائل بیان کرنے کی کوشش کریں گے اور اس کے بعد درس کا آغاز کریں گے. روز سے متعلق چند ایک احکامات کو کل گفتگو بیان کرنے کی کوشش کی تھی اور آج بھی ہم روزے ہی کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اور ایک ایسا مسئلہ جو شاید اتنا بچوں کو اور نوجوانوں کو درپیش نہیں آتا، تعلق رکھتا ہے بڑی عمر کے افراد کے ساتھ، اور وہ مسئلہ ہے کہ انسان ایک ایج پہ جانے کے بعد یہ یقین پیدا کرے کہ میرے لیے روزہ رکھنا ضروری ہوتا ہے، اور اگر روزہ نہ رکھا جائے تو اس کا قضا بھی ہوتی ہے، کفارہ بھی ہوتا ہے، اور اتنی اس کی مشکلات ہیں. تو اگر یہ مشکلات اور یہ اہمیت بعد میں پتہ چلے اور انسان نے ابتدائے بلوغت میں کچھ روزے چھوڑ دیے ہوں، یہ سوچ کر کے ابھی نہیں رکھیں بعد میں رکھ لیں گے. بہرحال پاکستان کے معاشرے میں جو بھی رہتا ہے اس کو اتنا تو پتا ہے کہ روزے رکھنا واجب ہوتا ہے. یہ شاید نہ پتا ہو کہ کفارہ بھی اس کا واجب ہوگا یا نہیں ہوگا، یا صرف قضا ہی سے کام چل جائے گا. لیکن اتنا ضرور اندازہ ہو جاتا ہے کہ ماہ مبارک رمضان آ گیا ہے، مسلمان روزے رکھتے ہیں اور روزے رکھنا ہر انسان پر واجب ہوتا ہے. تو اگر ہم نے ابتدائے بلوغت میں اور بالخصوص خواتین کے لیے زیادہ پیش آنے والا مسئلہ ہے کہ جب وہ 10 برس کی ہوئی ہیں، 10ویں سال میں داخل ہوئی ہیں، قمری 10ویں سال میں، اور اس وقت ماں باپ نے بھی اتنا فورس نہیں کیا، اور ساری دوست سہیلیاں وہ بھی روزے نہیں رکھا کرتی تھی. اتنا پتا تھا کہ ماہ رمضان آ گیا ہے، روزے رکھے جاتے ہیں اور میں بالغ ہو چکی ہوں، لیکن روزے نہیں رکھے. تو وہ روزے جو ابتدائی بلوغت میں چھٹ گئے ہیں، یہ سوچ کر کہ اس کی اہمیت کا اندازہ نہیں تھا،
کیا آپ اس کی صرف قضا کرتی ہیں یا کفارہ بھی واجب ہے؟ تو آیت اللہ سستانی کا اور بہت سارے بزرگان کا یہی فتویٰ ہے کہ اگر کوئی شخص جانتا ہو کہ روزے رکھنا واجب ہے، چاہے پھر یہ نہ جانتا ہو کہ اگر میں نے یہ واجب انجام نہیں دیا تو اس کی وجہ مجھے کفارہ بھی نکالنا پڑے گا، صرف اتنا جانتا تھا کہ روزے رکھنا واجب ہے پھر بھی روزے نہیں رکھے تو قضا بھی ہے کفارہ بھی ہے، قضا بھی ہے کفارہ بھی ہے۔ تو حساب لگا لیجیے کہ وہ افراد کے جنہوں نے ابتداء بلوغت میں کچھ سالوں تک روزے نہ رکھے ہوں تو صرف اب اس کی قضا کرنا کافی نہیں ہے، اس کا کفارہ بھی نکالنا ضروری ہے۔ اور جب کفارہ نکالا جائے گا تو کفارے کے بارے میں آپ تمام بزرگان مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ 3 چیزیں کفارے میں نکالی جاتی ہیں۔ کون کون سی 3 چیزیں اگر کوئی میرے ساتھ دے سکے؟ 60 روزے رکھنا اور 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا، یہ 2 آپشنز موجود ہیں، اور تیسرا آپشن وہ ہے کہ جو آج کل کے حساب سے آپشن نہیں ہے، وہ ہے کہ غلام کو آزاد کرنا۔ تو غلام آزاد کرنا یہ تو ابھی پاسبل نہیں ہے، صرف 2 آپشنز ہمارے پاس بچ جاتے ہیں کہ یا تو ہمیں 60 روزے رکھتے ہیں کفارے کے طور پر اس ایک روزے کے بدلے کے جو چھوٹ گیا تھا، یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلائیں۔ اچھا اس کی بھی تفصیل ہے، اگر کوئی کہتا ہے کہ میں ایک روزہ جو چھوٹ گیا تھا کفارے کے طور پر 60 روزے رکھنے ہیں مجھے، تو 60 روزے کم از کم اس میں سے 30 یا 31 روزے پیدر پہ رکھنا ضروری ہے، 31 روزے پیدر پہ رکھنا ضروری ہے، یعنی روزانہ روزہ ہے، روزانہ روزہ ہے، ایک روزہ چھوڑا تھا اس کے بدلے 31 روزے پیدر پہ، اور اس کے بعد اگر بعد میں چھوڑ کر بھی روزے رکھنا چاہیں تو 60 روزے مکمل کریں گے تو ایک کفارہ ادا ہوگا ایک روزے کا۔ اور اگر کسی نے 30 دن تک روزے نہ رکھی ہو، ظاہر سی بات ہے کہ اس کو اتنی زیادہ اہمیت نہیں پتہ تھی اس کی اور کھاتے رہے، تو اب 30 دنوں کے حساب لگا لیجیے کہ 180 تو 3 دن کے بنیں گے، 1800 یا روزے رکھیں گے یا 1800 غریبوں کو فقیروں کو کھانا کھلانا ضروری ہے۔ اور اگر کھانا کھلاتے ہیں، چونکہ بہرحال روزے کے مقابلے میں آج کل کے ماحول کے حساب سے زیادہ بہتر آپشن ہے کہ ہم فقیروں کو کھانا کھلاتے ہیں، جو غریب ہیں ان کو کھانا کھلاتے ہیں، تو اس کے اندر کچھ شروط و شرائط ہیں۔ پہلی چیز ہے کہ جس غریب کو دیا جا رہا ہے وہ حقیقی معنوں میں غریب ہو، ہر راہ چلتے ہوئے مانگنے والے کو نہیں دے سکتے، بالخصوص کراچی کے حالات کے حساب سے اس میں کتنے ہی ایسے مانگنے والے سنگلز پر ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے حالات شاید ہم اور آپ سے زیادہ بہتر ہوں گے، تو ہم ہر مانگنے والے کو نہیں دے سکتے، وہ کہ جو حقیقی معنوں میں غریب اور فقیر مسکین ہو، محتاج ہو۔ اور کسی کو کہا جاتا ہے شرعی طور پر غریب، بہت آسان سی تعریف ہے کہ اگر وہ اپنے سال بھر کے اخراجات کو دیکھتا ہے تو سال بھر کے اس کے اخراجات زیادہ ہیں آمدنی کے مقابلے میں، ایسے شخص کو غریب کہا جاتا ہے، چاہے پھر وہ سفید پوش ہو، شریف النفس انسان ہو، روزانہ نماز پڑھنے کے لیے آتا ہو، مسجد میں آتا ہو، کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاتا ہو، لیکن ہمیں معلوم ہے کہ اس کے اخراجات زیادہ ہیں، اس کے خود کے اخراجات، گھر والوں کے اخراجات زیادہ ہیں آمدنی کے مقابلے میں، تو ہم ایسے شخص کی مدد کر سکتے ہیں اور ایسے شخص کو کفارے کے پیسے دے سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ کیا کفارے میں پیسے دیے جا سکتے ہیں؟ تو تمام مراجع کے اس بارے میں تقریباً اتفاق ہے کہ پیسے ہم ڈائریکٹ نہیں دے سکتے ہیں، ہاں یہ کر سکتے ہیں کہ ہم یہ پیسے دے کر اسے کہیں کہ آپ ان سے اگر کھانا خرید کر یا آٹا خرید کر کھائیں تو پھر ہماری جو ذمہ داری وہ ادا ہو سکتی ہے، اس لیے اگر وہ اس بات کو قبول کر لیتا ہے تب تو ٹھیک ہے، ورنہ یہ کہنا اور یہ بات کرنا کبھی کبھار نامناسب محسوس ہوتا ہے، اس لیے ڈائریکٹ ہم اسے ایک وقت کا کھانا دے دیں، یہ ایک شخص کا گویا ہم نے 60 مسکینوں میں سے ایک شخص کا حق ادا کیا۔ اور پھر یہ بات بھی ہے، بس اوقات یہ سوال بھی کرتے ہیں کہ اگر 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے تو ایک ہی شخص کو 60 مسکینوں کا کھانا دیا جا سکتا ہے؟ یہ نہیں دیا جا سکتا۔ کفارے میں جب 60 مسکینوں کو ہمیں دینا ہے تو 60 الگ الگ مسکینوں کو دینا پڑے گا۔ ایک روزے کا کفارہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے تو ایک شخص کو 60 مسکینوں کو کھانا نہیں دیا سکتا۔ ہاں یہ کیا جا سکتا ہے کہ اس کی فیملی ممبرز مثال کے طور پر 5 افراد ہیں، 6 افراد ہیں، اور وہ خود بھی محتاج ہے، اس کی فیملی بھی محتاج ہے، تو ہم یہ کہہ کر دے سکتے ہیں کہ یہ آپ کے لیے بھی، آپ کے گھر والوں کے لیے بھی،
تو 5 افراد اس طریقے سے ہمارے 60 میں سے الگ ہو جائیں گے اور ہم نے گویا 5 مسکینوں کا کھانا دے دیا. تو الگ الگ افراد کو دینا ضروری ہے. البتہ اگر مثال کے طور پر کسی کے 30 روزے قضا ہوئے تو پہلے روزے کے لیے جو 60 مسکین اسے تلاش کیے، پہلے روزے کے کفارے میں جن 60 مسکینوں کو دیا تھا، دوسرے روزے کے کفارے میں کیا انہی 60 مسکینوں کو دے سکتا ہے یا نہیں دے سکتا؟ اس میں جواب ہے کہ دے سکتا. تو اگر انشاءاللہ سب بیدار ہیں تو یہ کچھ نزاکتیں ہیں جو روایات کے ذریعے ہم تک پہنچی اور مراجع نے مطلب میں بیان کیا ہے کہ جب ایک روزے کا کفارہ نکالا جائے گا تو ایک روزے کا کفارہ ایک ہی شخص کو نہیں لے آ سکتا. لیکن اگر کفارے کے روزے زیادہ تھے، اگر روزے زیادہ چھوڑے تھے تو پھر 30 روزوں کا مثال کے طور پر ہم جب کفارہ نکال رہے ہیں تو ایک شخص کو 30 روزوں کا کفارہ دیا جا سکتا ہے. بات پہنچ رہی؟ چونکہ 30 روزے چھوڑے تھے جان بوجھ کر، تو ایک شخص کو 30 روزوں کا کفارہ دیا جا سکتا ہے. اس کے بعد دوسرا شخص جو ہم نے تلاش کیا تھا، تیسرا شخص جو تلاش کیا تھا، اور 60 افراد جو تلاش کیے تھے، انہی 60 افراد کو ہم 30 روزہ کفارہ اگر دے دیں تو یہ دینا چاہیے. کفارے کے اس طریقے سے یہ چند ایک مسائل ہیں. اور پھر دوسری طرف سے غریب جو ہمیں پتہ چلا ہے کسی کے بارے میں کہ واقعا وہ غریب ہے، تو اس کے اندر کچھ اور شرائط بھی ہیں، وہ بھی جلدی جلدی آپ کو بیان کر رہا ہوں کہ شیعہ اثنا عشری ہو، بے نمازی نہ ہو، خدا نخواستہ شرابی نہ ہو، اور اگر ہم اسے یہ کھانا دیں تو اس کو وہ حرام میں استعمال نہ کرے، جس کے بارے میں عام طور پر یہ احتمال ہوتا ہے کہ حرام میں تو ظاہر سی بات ہے استعمال نہیں کرے گا. اگر یہ شرائط پوری ہیں تو پھر ہم خود اپنے ہاتھوں سے فقیر کو یہ اپنا کفارہ دے سکتے ہیں اور اس طریقے سے روزوں کا کفارہ ادا کر سکتے ہیں. درود پڑھ دیجیے گا محمد وعلی یہ تو وہ افراد تھے. میں نے اس طرف کے ایکسٹریم کا مسئلہ بتا دیا کہ جو اہمیت سے واقف نہیں تھے اور کئی سارے روزے چھوڑ دیے، تو انہیں قضا بھی کرنی ہے، کفارہ بھی دینا ہے. دوسری طرف سے اس طرف کا مسئلہ بھی ہے کہ کچھ افراد وہ ہیں کہ جن کے لیے پرمیشن ہے کہ وہ روزہ نہ رکھیں، ضروری نہیں ہے کہ وہ روزہ رکھیں، اور کبھی کبھار وہ افراد جانتے بھی نہیں کہ انہیں روزہ نہیں رکھنا ہے، پھر بھی روزہ رکھنا ہے. ایسے افراد ہوتے ہیں اور اپنے اوپر زور ڈال کر بڑی مشقت کے ساتھ روزہ مکمل کر رہے ہوتے ہیں. وہ افراد کے جنہیں روزہ نہیں رکھنا ہے، ایک بلکہ 2 چیزیں تو ایسی ہیں جس سے خود قرآن کریم میں آیا ہے کہ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. تم میں سے جو افراد مریض ہیں اور سفر میں ہیں، مسافر اور مریض کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ روزہ رکھیں. تو جو سفر شرعی پر چلے گئے ہیں، جن کا سفر 10 دن سے کم کا ہے، سفر پر موجود ہیں، ان کے لیے روزہ نہیں ہے، وہ بعد میں صرف اس کی قضا کریں گے، کوئی کفارہ نہیں. اسی طریقے سے وہ جو مریض ہیں اور ایسے مریض ہیں کہ روزہ رکھنا ان کے لیے ممکن نہیں ہے، نقصان کا باعث ہو سکتا ہے، انہیں دوائیاں کھانی ہے، میڈیسنز لینی ہے، اس لیے وہ روزہ نہیں رکھ سکتے. تو ایسے افراد کی ذمہ داری نہیں بنتی ہے کہ وہ روزہ رکھیں. چھوڑنے کی اجازت ہے، خود قرآن کریم میں اجازت دی ہے، روزہ چھوڑ سکتے ہیں، صرف انہیں قضا کرنی ہے. یہ 2 افراد تو وہ ہیں جن کا ذکر خود قرآن کریم میں آیا. باقی افراد وہ ہیں کہ جن میں سے بعض کی طرف اشارہ کیا ہے قرآن کریم نے اور اس کی وضاحت روایات کی طرح. ان میں سے پہلا شخص وہ ہے کہ جو ضعیف ہونے کی وجہ سے، بڑھاپے کی وجہ سے، بزرگی کی وجہ سے روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتا، اس لیے شریعت نے اس پر سے بھی روزہ معاف کر دیا. ویسے تو سارا سال انسان کہتا ہے کہ میں جوان ہوں، لیکن یہ مسئلہ سننے کے بعد کہتا ہے کہ میں بھی بوڑھوں میں سے. تو اس مسئلے کے اندر جو چھوٹ ہے وہ صرف بڑھاپے کی وجہ سے، ضعیفی کی وجہ سے جو افراد روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں، انہیں یہ پرمیشن ہے کہ وہ روزہ چھوڑ دیں. اور یہ حالات ہم نے مسجد کے اندر بھی دیکھے ہیں کہ ماشاءاللہ کھیل کود کے اندر تو پیروں سے دوڑنا اور کھیلنا وہ سب کھیل رہے ہوتے ہیں، لیکن جب مسجد میں آتے ہیں تو کرسیاں دیکھتے ہیں کہ کرسیوں پر بیٹھ کر نماز پڑھ لو. تو بیٹھ کے نماز پڑھنے کی اجازت ہر ایک کو نہیں ہے. جو کھڑے رہ کر بالکل نہیں پڑھ سکتا، حتیٰ سہارے کے ساتھ بھی نہیں پڑھ سکتا، اس کو پرمیشن ہے کہ اتنی دیر کے لیے، جتنی دیر میں اس کے لیے پریشانی کا باعث ہے، اتنی دیر وہ بیٹھ کے نماز پڑھ سکتا، ہر ایک کے لیے نہیں. اسی طریقے سے ضعیفی کی وجہ سے جو شخص روزہ نہیں رکھ سکتا ہے تو صرف اسے پرمیشن ہے کہ وہ روزہ چھوڑ دے. ورنہ وہ کہ جو ویسے ایجڈ ہے لیکن طاقت محسوس کر رہا ہے، اپنے اندر انرجی محسوس کر رہا ہے،
اب وہ روزہ رکھ رہا ہے، روزہ رکھ سکتا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ روزہ رکھے۔ اب اس کے اندر کوئی کیا ایج لیمٹ ہے کہ 70 سال تک روزہ رکھنا ضروری ہے، 80 سال تک روزہ رکھنا ضروری ہے؟ تو نہیں، شریعت نے کوئی اس طرح کی ایج لیمٹ بیان نہیں کی۔ کئی سارے ایسے بزرگان ہیں، کئی سارے ایسے مومنین ہیں، کئی سارے ایسی خواتین ہیں کہ جو ماشاءاللہ 80 برس کی ہونے کے باوجود بھی روزہ رکھ رہے ہیں، پروردگار نے طاقت دی ہے روزہ رکھنا۔ اور کچھ ہو سکتا ہے کہ ایسا بھی ہو جائے کہ انسان 60 برس کی عمر میں طاقت ختم ہو گئی، ضعیفی طاری ہو گئی ہے، اب روزہ رکھنے کے قابل نہیں ہے۔ تو اصول دیا ہے شریعت نے، اگر بڑھاپے کی وجہ سے انسان روزے نہ رکھ سکتا ہو اور بہت مشقت کا سبب بنتا ہو تو وہ روزے چھوڑ سکتا ہے، روزے چھوڑ دے۔ اچھا، ایسے افراد کو پھر قضا بھی نہیں کر سکتے۔ البتہ ایت اللہ خمینی فرماتے ہیں کہ کبھی کبھار یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان ایک جگہ پر رہنے کی وجہ سے یا ایک وقت میں ہونے کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ روزے نہ رکھ سکے، لیکن وہی بوڑھا شخص اپنے بچوں سے ملنے کے لیے پردیس گیا، اب پتا چلا کہ وہ یورپ میں جا کر شفٹ ہو گئے، امریکہ میں جا کر سیٹل ہو گئے، اور وہاں کی آب و ہوا ماشاءاللہ اتنی زبردست ہے کہ پھر ان کے اندر طاقت پیدا ہو گئی اور پھر وہ روزہ رکھنے کے قابل ہو گئے۔ تو آیت اللہ خمینی فرماتے ہیں کہ ایسے افراد کی ذمہ داری ہوگی کہ ان روزوں کی قضا بھی کرے اور پھر آئندہ آنے والے ماہ رمضان کے روزے بھی رکھے۔ لیکن اکثر بزرگان بیان فرماتے ہیں کہ نہیں، جو بڑھاپے کی وجہ سے روزے چھوڑ دیے گئے ہیں اس کی قضا واجب نہیں ہوتی ہے، صرف فدیہ نکالنا ضروری ہے۔ اور فدیہ کیا مطلب ہوتا ہے؟ فدیہ کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی ایک غریب مومن کو جو دیندار ہو اسے کھانا کھلایا جائے۔ کفارے میں 60 غریب مومن کو کھلانا پڑتا ہے، اس میں صرف ایک غریب مومن کو ایک وقت کا کھانا کھلایا جائے۔ اور آیت اللہ سیسانی فرماتے ہیں کہ 750 گرام اگر آٹا بھی دے دیں تو بھی فدیہ ادا ہو جائے گا۔ اس طریقے سے فدیہ نکالنا ان کے لیے ضروری ہے۔ تو اگر 30 دن تک انہوں نے روزے نہیں رکھے ہیں بڑھاپے کی وجہ سے، تو 30 دن کے حساب سے 30 افراد کو یا بلکہ ایک ہی شخص کو، چونکہ یہاں پر روزے مختلف ہو گئے، اس لیے فدیہ ایسی چیز ہے کہ جس میں ایک ہی غریب مومن کو ہم 30 روزوں کا فدیہ بھی دے سکتے ہیں۔ تو ایک ساتھ ہی انہیں 30 دنوں کا ہم اگر فدیہ دے دیتے ہیں تو ہماری ذمہ داری ادا ہو جائے گی۔ یہ کون سے افراد تھے جو بڑھاپے کی وجہ سے نہیں رہ سکتے؟ دوسرے وہ افراد ہیں کہ جن کو پیاس لگنے کی بیماری ہے۔ اب یہاں پر بھی شاید آوازیں بلند ہو جائے کہ بھئی پیاس لگنے کی ہمیں بیماری ہے، لیکن یہ واقعی جو بیماری جن کو لگتی ہے، اور ہمیں کچھ افراد کا دیکھا ہے برداشت بالکل نہیں کر پاتے، 2 منٹ کے بعد 4 منٹ کے بعد ان کو پیاس لگتی ہے، مسلسل اپنے لبوں پر وہ پانی لگاتے رہتے ہیں، اپنے حلق کو ہمیشہ تر رکھتے ہیں۔ یہ مریضی ہے، بیماری ہے۔ اگر ایسی بیماری کسی کو لاحق ہو جائے کہ وہ پانی کے بغیر گزارا نہیں کر سکتا ہو تو ایسے شخص کی ذمہ داری کو روزہ نہ رکھے، ہر روزے کے بدلے وہ فدیہ نکال دے کافی۔ تیسری اور چوتھی صورت خواتین کے لیے ہے، چونکہ یہاں پر بات ریکارڈ ہو رہی ہے اور اگر خواتین تک بات پہنچے گی تو اس لیے ہم بات کو مکمل کر رہے ہیں کہ بعض خواتین پیگننسی کی وجہ سے روزے نہیں رکھ پاتی ہیں، یا خود کے لیے نقصان دہ ہے یا بچے کے لیے نقصان دہ ہے، تو بعض صورتوں میں انہیں قضا بھی کرتی ہیں اور بعض صورتوں میں صرف فدیہ نکالنا کافی ہے۔ لیکن ابھی ہم فی الحال انہیں یہ عرض کر رہے ہیں کہ احتیاطاً وہ دونوں کام کر لیں کہ وہ روزے جو چھوٹ گئے ہیں اس وجہ سے اس کا فدیہ بھی دے دے، اور ماہ رمضان کے بعد جب اس حالت سے باہر آ جائیں تو اس کی قضا بھی کر لیں، سب سے زیادہ بہتر ہے۔ اسی طریقے سے وہ خواتین کو جو فیڈنگ کروانے کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ پاتی ہیں یا خود کے لیے نقصان دہ ہے یا بچے کے لیے نقصان دہ ہے، تو ایسی صورت میں بھی انہیں فدیہ بھی نکال لینا چاہیے اور اس کیفیت سے نکلنے کے بعد انہیں روزوں کی قضا بھی کر لینی چاہیے۔ ایک درود پڑھ دیجیے گا محمد و آلہ درسی حوالے سے، چونکہ آج کی رات شب جمعہ ہے اور ماہ مبارک رمضان کا پہلا شب جمعہ ہے، تو بہت سی برکتیں، بہت سی رحمتیں انشاءاللہ اس مہینے میں ویسی نازل ہو رہی ہیں۔ اس رات میں تو خیر اس برکتوں میں اور اضافہ ہو گیا، رحمتیں اس قدر زیادہ ہیں اس مہینے کے اندر، بارشیں اس قدر زیادہ ہیں اس مہینے کے اندر کہ ہمارے چوتھے امام امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں والحمدللہ الذی جعل من تلک السبل شہرہ شہر رمضان شہر الصیام و شہر الاسلام و شہر التمحیص و شہر الطہور و شہر القیام الذی انزل فیہ القرآن۔ فرماتے ہیں کہ پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے اپنے تک پہنچنے کے لیے جو راستے قرار دیے ہیں ان میں سے ایک راستہ ماہ رمضان کو بنایا۔
اور جو بہت سے راستے ہیں ان میں سے ایک راستے کا ذکر ہمارے ممبروں سے بہت ہوتا ہے اور ہونا بھی چاہیے. بہرحال ممبر واقع انہی کی مظلومیت کی وجہ سے اور انہی کی زحمتوں کی وجہ سے صرف مکتب اہل بیت کو نصیب ہوا ہے. اور وہ ایک راستہ محمد و آل محمد علیہ السلام. اور درود پڑھ دیجیے محمد و آل محمد. اور اسی طریقے سے خود قرآن کریم بھی پروردگار تک پہنچنے کا ایک راستہ ہے. مقامات مقدسہ مکہ معظمہ کی طرف جاتا ہے خانہ کعبہ. اس طریقے سے حرم نبوی ہے, حرم امیر المؤمنین ہے اور باقی ائمہ علیہ السلام کے حرم ہے, وہ خود پروردگار تک پہنچنے کا راستہ ہے. انہی راستوں میں سے ایک راستہ ماہ رمضان پروردگار نے قرار دیا. اس کے بعد مولانا سید سجاد شاہ فرماتے ہیں کہ یہ جو مہینہ ہے اس کے کچھ نام ہیں. شہر الصیام, یہ روزوں کا مہینہ ہے, تو سب جانتے ہیں. وشہر الاسلام, یہ اسلام کا مہینہ. اسلام اپنے آبتاب کے ساتھ اس مہینے میں نظر آتا ہے. اور بعض افراد نے اسلام کا یہاں پر ترجمہ تسلیم کیا ہے. مولانا سید سجاد گویا فرمانا چاہ رہے ہیں کہ یہ مہینہ سرنڈر ہو جانے کا, تسلیم کا مہینہ ہے. پھر تیسرا نام ہے وشہر التمحیص وشہر الطہور. یہ جو تیسرا چوتھا نام ہے یہ آپس میں بہت قریب ہے. یہ مہینہ اپنے آپ کو پاک کرنے کا مہینہ ہے, خالص کرنے کا مہینہ ہے. وشہر الطہور, اور طہارت کا مہینہ. یہ جو لفظ طہارت آیا ہے, اس طہارت سے ہمیں سمجھ آیا کہ اس مہینے میں خدا کی رحمتوں کی بارش کتنی ہو رہی ہے. کیونکہ عام پانی کے ذریعے انسان پاک و صاف ہوتا ہے. عام پانی کے ذریعے انسان جسم کی آلودگیوں کو صاف کرتا ہے. تو جب پروردگار کی رحمتوں کی بارش ہو جائے تو انسان کی روح کی آلودگیاں ختم ہو جائیں. یہ اتنی رحمتوں کی بارش کا مہینہ ہے کہ صرف اس مہینے میں انسان نے قدم رکھ لیا, اتنی رحمتیں اس کو گھیر لیں گی, اتنی مغفرتیں اس کو گھیر لیں گی, تو اس کی روح خود بخود پاک ہو جائے. یہ پاک و پاکیزہ ہونے کا مہینہ. اور اس سلسلے میں کئی سارے بزرگان نے اس کی مثال کو اور آگے بڑھایا ہے. کہا کہ جب انسان باہر نکل جائے اور بارش میں چلا جائے تو صرف بارش میں چلے جانا اس کے لیے کافی ہوتا ہے. بچوں کو آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ بارشوں میں جب وہ باہر نکلتے ہیں تو باقاعدہ اپنے سر کو جو ہے وہ دھو رہے ہوں شیمپو کے ذریعے اور باقاعدہ صابن لگا رہے ہوں. ضرورت نہیں ہے, صرف بارش میں چلے گئے خود بخود پاک صاف ہو جائیں گے. اسی طریقے سے اگر کوئی ماہ رمضان میں آ گیا تو خدا کی رحمتوں کی بارش اس قدر زیادہ ہے کہ کوئی اس نے خاص عبادت انجام نہیں بھی دی ہے, صرف اس مہینے میں آ گیا وہ خود بخود دھل جائے. اور یہ مفہوم ہمیں خود پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ استقبال ماہ رمضان کے تو بیان کیا ہے. کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ کوئی انسان عبادت انجام نہیں دے رہا ہے لیکن پھر بھی عبادت کے سائے میں ہے. کب؟ فرمایا کہ انفاسکم فیہ تسبیح ونومکم فیہ عبادہ. اس مہینے میں تمہارا کچھ نہ کرنا, صرف سو جانا, وہ بھی عبادت. عبادت کیسے بن گئی ہے؟ کیونکہ اتنی بارش ہے, اسی کی وجہ سے تمہاری ہر ساعت ہر لمحہ عبادت میں لکھا جاتا ہے اور تمہارا سانس لینا تسبیح کا ثواب ہوتا ہے. اتنی کثرت. اچھا پھر اس مہینے میں کرنا کیا ہے؟ کیا کرنے کے لیے اعمال بہت سارے ہیں, اور جتنا انسان آگے بڑھے گا اور قدم رکھے گا آگے, انشاءاللہ اس کے لیے ترقی کا سبب بنے گا اور معنوی سفر کا آغاز ہوگا. قرآن کریم کے ساتھ تلاوت کریں بہت اچھی بات ہے, افطار کروائے لوگوں کو بہت اچھی بات ہے, دعائیں پڑھیں بہت اچھی بات ہے, نماز شب پڑھیں بہت اچھی بات ہے. اسی طریقے سے والدین کی بطور خاص خدمت کرنا, رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کا سلوک کرنا, حسن اخلاق سے پیش آنا, مومنین کو اپنے زبان سے اپنے ہاتھوں سے محفوظ رکھنا, یہ سارے کام بہت اچھے ہیں. لیکن ایک عمل وہ ہے جو افضل الاعمال, اور اس کے بارے میں کس نے سوال کیا؟ ہمارا اور آپ کے مولا حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ. جب میرے رسول خطبہ بیان فرما رہے تھے تو حضرت علی اپنے مقام سے کھڑے ہو کر عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ ما افضل الاعمال فی هذا الشہر. اے اللہ کے رسول مجھے یہ بتائیے کہ اس مہینے کا افضل ترین عمل کون سا ہے, مجھے بیسٹ عمل انجام دینا ہے.
اس وقت نبی اکرم نے شاہ فرمایا اور کس پیار اور محبت سے جواب دیا، یا ابا الحسن، اے ابو الحسن، افضل الاعمال فی هذا الشہر الورع عن محارم، اس مہینے کا افضل ترین عمل یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو گناہوں کی آلودگی سے بچا لے، بس آلودہ نہ کرے اپنے آپ کو، یہ سب سے افضل ترین عمل ہے۔ باقی انسان واجبات کو اگر سے انجام دے رہا ہے وہی بہت ہے۔ کبھی کبھار ہم بہت زیادہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں ماہ رمضان میں، اور اس کی وجہ سے ہم گناہوں کی طرف سے بے فکر ہو جاتے ہیں۔ کبھی تلخ کلامی سے بات کر لی اپنی زوجہ سے، اپنے بچوں سے، اپنے ماں باپ سے، اس کی پرواہ نہیں ہوتی، لیکن میری عبادت صحیح وقت پر انجام دے۔ کس نے کہا یہ ساری چیزیں؟ وہ چیزیں کہ جو انسان کو حرام کی طرف لے جا رہی ہیں، پہلے اس سے انسان روکنے کی کوشش کرے اپنا، اس کے بعد پھر واجبات، اس کے بعد پھر مستحبات کی باری آتی ہے۔ ایک بہت بڑے عالم دین بیان کرتے ہیں کہ کئی ساری ریاضتیں کی، کئی ساری میں نے عبادتیں کی، اور رات بھر جاگ کر نمازیں پڑھا کرتے تھے۔ اور ایسے افراد واقعی ہم نے دیکھے ہیں کہ جو رات میں جب جاگتے تھے نماز پڑھنے کے لیے تو اتنے شوق سے نماز پڑھتے تھے کہ آنکھوں سے آنسو جاری روتے تھے، اے خدا تو نے کتنی نعمتیں دی اور میں نے کتنا کفران نعمت کیا۔ یہ نعمتیں چھن جاتی ہے تو پھر انسان کا اندازہ ہوتا ہے۔ باقاعدہ گریہ کرتے تھے۔ یہ عارف آیت اللہ پہلوانی قمی بیان کرتے ہیں کہ صرف میں نے ایک دن اپنی بیوی بچوں کو کسی بات پر ڈانٹ دیا اور شدید طریقے سے ان کو جھڑکا، تو میں نے عالم معنی میں یہ دیکھا کہ مجھے یہ آواز آئی، اے پہلوانی قمی، تیری 20 سال کی عبادتیں ہم نے چلا دی، تیری 20 سال کی ریاضتیں ضائع ہو گئی۔ کس وجہ سے؟ ایک گناہ کی وجہ سے، جس کے اوپر انسان کی توجہ بھی نہیں ہے۔ یہ گھر والے تو وہ ہیں کہ جو روزانہ جن سے ملاقات ہو رہی ہے اور روزانہ کبھی نہ کبھی ان سے پیار و محبت سے بات ہوتی ہے اور جھڑک کی بات ہوتی ہے، کوئی پرواہ نہیں کرتا انسان گھر والوں کی۔ اتنی اہمیت ہے، بالخصوص جو گھر والی ہیں، جو افطار بھی پکاتی ہیں، سحری بھی تیار کرتی ہیں، گھر کو دیکھتی ہیں، بچوں کو دیکھتی ہیں، انسان بہت کبھی کبھار لاپرواہ ہو جاتا ہے ان کے حوالے سے۔ اگر ایک تلخ کلامی سے بات کر لی تو 20 سال کی ریاضتیں ضائع ہوں گی۔ اور یہ ایک شخص نہیں، متعدد واقعات ہیں، صرف بیوی بچوں سے بات کرنے کے والے سے نہیں، بالخصوص والدین سے اگر تلخ کلامی سے بات کر لی انسان، والدین۔ اور یہ عجیب بات ہے، مغرب سے ہمارے اوپر بہت سے نظریات آئے ہیں، مغرب سے ہمارے اوپر بہت سی باتیں ہم تک پہنچی ہیں، اور ہر نوجوان اور جوان عام طور پر ان کی باتوں کو بہت اچھا سمجھ کر اپنا لیتا ہے۔ صحیح ہے، وہاں سے صفائی اگر ملتی ہے ہمیں تو بہت اچھی بات ہے، ہمیں بھی اپنے یہاں پر صفائی رکھنی چاہیے۔ وہاں سے اگر وقت کی پابندی ملتی ہے تو بہت اچھی بات ہے، ہمیں بھی وقت کی پابندی کرنی چاہیے۔ اگر وہاں سے ہمیں قانون ملتا ہے، انصاف ملتا ہے، تو ہمیں بھی اپنے کاموں کے اندر انصاف رکھنا چاہیے، بہت اچھی بات ہے۔ لیکن ایک چیز جو وہاں سے آئی اور ہمارا میڈیا بار بار اسے پورٹرے کر رہا ہے، جو ہمارے معاشرے کو نقصان پہنچانے کا سبب ہے، وہ یہ ہے کہ انہوں نے تو اپنا فیملی سسٹم خراب کر دیا، وہ چاہتے ہیں کہ ہمارا بھی فیملی سسٹم خراب ہو جائے۔ اور وہ کس نام سے آئے ہیں، کس برانڈ کے ساتھ آئے ہیں ہمارے سامنے؟ وہ کہتے ہیں ہر انسان کو خدا نے آزاد بنایا، تم آزاد ہو، اس میں کسی کی بات کرنے کی، کسی کی بات ماننے کی ضرورت کیا ہے؟ اگر ہم واقعاً آزاد ہیں آپ کے بقول، تو پھر ہمیں آپ کی بات ماننے کی ضرورت نہیں۔ یہی تو فرمایا تھا ہمارے مولا سرکار سید الشہداء امام حسین علیہ السلام نے روز عاشور، یا شیعۃ آل ابی سفیان، اے ابو سفیان کی اولاد کے ماننے والوں، ان لم تکن لکم دین، تم کسی دین کو اگر نہیں مانتے ہو، وکنتم لا تخافون المعاد، اور نہ ہی تمہیں آخرت کی پرواہ ہے، فکونوا احرارا فی دنیاکم، تو اپنی دنیا میں کم از کم آزاد بندوں کی طرح جیو۔ آزاد بندوں کا مطلب کیا ہے؟ آزاد بندوں کا مطلب یہ ہے کہ تم کسی کے کہنے پر ہمارے سامنے نہ ہو، تم کسی کے کہنے میں اس لشکر میں شامل نہ ہو۔ اگر تم واقعاً آزاد ہو تو پھر مکمل طور پر آزادی کے ساتھ سوچو۔
اس آزادی کا نعرہ تو بہت اچھے طریقے سے ہم تک پہنچا دیا گیا ہے، لیکن اس آزادی کا اگر حقیقی مطلب دیکھا جائے تو پھر تو ہم واقعی آزاد ہیں. پھر ہمیں آپ کی بات ماننے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر ہمیں آزاد ہو کر سوچنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ وہاں کتنا نقصان ہوا ہے، کہیں وہ نقصان ہمارے یہاں نہیں پہنچے. اس لیے جو فیملی سسٹم ہمیں دیا گیا ہے اور یہ روایات جو بہت پہلے سے قائم ہوئی ہے، کیونکہ انبیاء کرام کی سیرت رہی ہے، ان کے قوم کی سیرت رہی ہے کہ بہرحال ایک فیملی کی صورت میں رہا کرتے تھے. تو یہ جو فیملی سسٹم ہمیں ملا ہے، اس فیملی سسٹم کو باقی رکھنا ہے. بالخصوص والدین کا احترام، والدین کے ساتھ نیکی بہت ضروری ہے. اسی طریقے سے بھی بچوں کے ساتھ پیار و محبت یہ بہت ضروری ہے. البتہ میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا اور یہاں پر بھی یہ ڈیبیٹ شروع بھی نہیں کرنا چاہ رہا کہ جوائنٹ فیملی سسٹم زیادہ اچھی چیز ہے یا شادی ہو جانے کے بعد الگ مکان میں رہنا زیادہ اچھی چیز ہے. اور میں اگر ابھی یہاں پر اپنے کسی نتیجے کو پیش کرنے کی کوشش کروں گا تو بہت سے دلائل آئیں گے، بہت سی باتیں آئیں گی، بہت سی رائے آئیں گی، اس لیے میں اس بات کو بیان نہیں کرنا چاہتا. چاہے انسان الگ رہنے والا ہو لیکن پھر بھی والدین کا احترام کرے، پھر بھی والدین سے پیار کرنے والا. اور یہ اتنی ضروری چیز ہے کہ اگر واقعا ہمارے والدین نے ہمارے لیے دل سے دعا کر دی، ساری دنیا بھی دشمن ہو جائے تب بھی ہمارا کام ہو کر رہے گا. والدین کی دعاؤں کو بڑا اثر ہوتا ہے. کئی سارے واقعات انبیاء کرام سے لے کر معصومین علیہ السلام تک، اور میں تو اس روایت کو سن کر اور پڑھ کر کانپنے لگتا ہوں کہ جب ہمارے اور آپ کے چوتھے سرکار حضرت امام زین العابدین علیہ السلام اپنی والدہ کے ساتھ دسترخوان پر بیٹھا کرتے تھے. اچھا، اس روایت کو بھی جو علماء کرام نے اس کی صحیح تفسیر بیان کی ہے اور جو خود ہم نے روایت دیکھی ہے وہ آپ کی خبر بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. شاید ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر جو آپ نے پہلے سنا ہو اور ابھی جو ہم بیان کریں گے تھوڑا سا آپ فرق محسوس کریں. روایت کا جملہ یہ ہے کہ مولانا سید سجاد جب اپنی والدہ کے ساتھ، اور وہ والدہ جو ان کی حقیقی اور صحیح والدہ نہیں تھی، بعض روایتیں کہتی ہیں کہ یا تو سوتیلی ماں تھی یا بعض روایتیں کہتی ہیں کہ وہ ان کی دائی تھی، دائیہ تھی کہ جنہوں نے ان کو پالا تھا، بڑا کیا تھا. ایسی ماں کے ساتھ بھی احترام تھا کہ جب ان کے ساتھ دسترخوان پر بیٹھتے تھے اور ایک ہی برتن ہوتا تھا جس میں وہ بھی کھانا کھائے اور ان کی والدہ بھی کھانا کھائے، تو مولا سید سجاد پرہیز کرتے تھے. ان کے ساتھ نوالے میں اور لقمے میں شریک نہیں ہوتے تھے. جبکہ ان کی والدہ اصرار کرتی تھی کہ بیٹا میرے ساتھ کھانے میں شریک ہو. فرماتے تھے کہ مادر گرامی آپ کھانا تناول کیجئے، اس کے بعد میں کھانا کھا لوں. اور کیوں یہ کرتے تھے؟ کسی نے سوال کیا کہ اے سید سجاد، آپ سے زیادہ تو آپ کے والدین پر کوئی رحم و کرم کرنے والا نہیں ہے، ان سے آپ سے زیادہ ان کے اوپر کوئی محبت کرنے والا اور احترام کرنے والا نہیں، پھر آپ یہ کام کیوں کرتے ہیں؟ مولانا شاہ فرمایا اچھا اس روایت کا ایک جملہ تو پھر بھی معروف ہے ہمارے یہاں، دوسرا جملہ اس سے زیادہ مشکل اور خطرناک ہے. پہلا جملہ یہ ہے کہ مولانا سید سجاد نے فرمایا کہ میں اپنا ہاتھ اس کھانے کی طرف نہیں بڑھا سکتا جس کھانے کے اوپر میری ماں کی نگاہ ہو. یہاں تک بات پھر بھی ہمارے یہاں سنی ہوئی ہے. دوسرا جملہ سے زیادہ خطرناک ہے. فرمایا اور اگر میں یہ کام کر لوں کہ میری ماں کی نگاہ جس لقمے کے اوپر ہے وہ میں کھا لوں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا شمار آپ کے والدین میں ہو جائے. آپ کے والدین میں میرا شمار ہو جائے. اللہ، کتنا سخت جملہ ہے. یہ دو کیٹیگریز ہمارے سامنے روایات کے اندر آئی ہیں اور آیات اس کی تائید کرتی ہیں. کچھ افراد وہ ہیں کہ جو بر والدین میں شامل ہوتے ہیں، یہ والدین کے ساتھ نیکی کرنے والے ہیں، اور کچھ افراد وہ ہیں کہ جو آپ کے والدین میں شمار ہوتے ہیں کہ ان کے والدین ان سے ناراض ہوتے ہیں. البتہ شاید ہم نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ضروری نہیں کہ یہ باتیں ہمارے لیے بھی ہوں، ہر ایک کا ایک اپنا لیول ہوتا ہے. انبیاء کرام اگر چھوٹی سی بھی غلطی کر لیں تو قرآن انہیں پکڑ لیتا ہے اور ان کو سزا بھی دیتا ہے. حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ قرآن میں موجود ہے کہ جب وہ اپنے قوم کے لیے بددعا کر کے باہر نکلے ہیں تو ان کو مچھلی نے پکڑ لیا اور کہا کہ اگر یہ تسبیح کرنے والے نہیں ہوتے تو تا قیامت یہ وہی مچھلی کے پیٹ میں رہے. انہوں نے تسبیح کی ہے، خدا سے توبہ کی ہے، تو ہم نے انہیں اجازت دی کہ وہ باہر نکل آئے. اتنی بڑی سزا مل گئی حضرت یونس علیہ السلام کو. نبی خدا ہیں، پروردگار کی طرف سے خاص فضل و کرم ہے، لیکن چونکہ ہلکی سی غلطی کی ہے. کس نے کی ہے؟ میں نے اور آپ نے تھوڑی کی ہے، نبی خدا نے کی ہے.
ان کی پرواز بہت تیز ہے، ان کی رفتار بہت تیز ہے، اور جب رفتار بہت تیز ہوتی ہے تو ہلکا سے بھی انسان رائٹ کے لیفٹ ہو جائے حادثہ ہو جاتا ہے میرے ساتھ۔ مادی زندگی میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا، یہاں تو شاید سڑکوں پر ہم نے جب سفر کیا ہے تو 20-30 سے زیادہ کی سپیڈ میں گاڑیاں نہیں چلتی ہیں، لیکن جب انسان ہائی وے پر نکل جائے اور پولیس بھی موجود رہو، کیمرہ بھی موجود رہو، تو پھر انسان کی رفتار کیا ہوتی ہے؟ 150 پر 180 پر انسان کی رفتار ہو، اگر ہلکا سا ڈرائیور نے رائٹ یا لیفٹ کر دیا گاڑی گھوم کر حادثے کا شکار ہو جائے گی۔ اس لیے جب رفتار تیز ہوتی ہے تو اسٹیئرنگ کو زیادہ مضبوطی سے پکڑنا ہوگا، حادثے کا شکار نہ ہو جائے۔ لیکن اگر رفتار سلو ہے تو کبھی رائٹ بھی جا رہے ہیں لیفٹ بھی جا رہے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑنے والا، کہیں نہیں گرنے والے۔ تو ہم سب کی رفتار تو بہت سلو ہے، اس لیے ہم سے تو غلطیاں ہوتی رہتی ہیں۔ میں اپنی بات کروں، ہماری رفتار تو بہت سلو ہے، اس سے غلطیاں ہوتی بھی رہتی ہیں، اور بعض افراد تو ہیں کہ جو آگے جانے کی بجائے ریورس میں بھی جا رہے ہیں۔ تو اگر کوئی کھڑا ہوا ہے اپنی جگہ پر یا 1-2 کی سپیڈ سے آگے بڑھ رہا ہے تو اس کو تو کچھ فرق نہیں پڑے گا، لیکن جس کی رفتار بہت تیز ہے اگر اسے ذرا سے بھی کوتاہی کر لی تو حادثہ ہو سکتا ہے، اس لیے انہیں کوئی گنجائش نہیں دی گئی۔ معصومین علیہ السلام کا معاملہ یہی ہے، اور معصومین علیہ السلام نے بالکل حفاظت کے ساتھ اپنی زندگی گزاری۔ علماء کرام کا واقعہ اور ان کے علماء کرام کے حالات اسی طریقے سے، اگر ایک چھوٹی سی غلطی بھی ان سے صدر ہو گئی 20 سال کی عبادت ضائع ہو سکتی، 20 سال کی عبادت ضائع ہو سکتی چھوٹی سی غلطی۔ بس عزیزوں، والدین کی دعائیں بہت زیادہ انسان کی زندگی پر اثر رکھتی ہیں۔ ایک ہمارے بہت بڑے مجتہد اور عالم دین، بہت بڑے عارف، آیت اللہ بہجت کی بھی استاد تھی، آغائے ظاہر علامہ طباطبائی کی بھی استاد تھی، اور سید علی قاضی طباطبائی کے شاگردوں میں سے تھے، آیت اللہ مولوی قندہاری۔ ان کی خدمت میں شخص آیا اور کہا کہ میں آپ کی خدمت میں آنے سے پہلے ایک اور عارف کے پاس بھی گیا تھا، وہ بھی اپنے زمانے کے بہت بڑے عارف، اور ان کے بھی بہت سے واقعات ہیں۔ آیت اللہ حسن علی نفوذی اصفہانی، اور یہ وہ ہیں کہ جن کا مزار اور جن کی قبر حرم امام رضا علیہ السلام میں موجود ہے۔ انشاءاللہ صلوات کے ذریعے ہم سب کو بھی ان کی زیارت نصیب ہو۔ کہتے ہیں کہ میں آپ کی خدمت میں آنے سے پہلے وہاں پر بھی گیا تھا، اور انہوں نے بھی مجھے کچھ وظیفے بتائے تھے، میں نے اس وظیفوں پر عمل بھی کیا لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا، اس لیے میں آپ کی خدمت میں آیا ہوں، آپ مجھے کوئی اور وظائف بتائیں۔ کہتے ہیں کہ میرا ایسا مسئلہ ہے جو شاید کسی کے ساتھ پیش نہیں آتا، میں جس چیز میں ہاتھ ڈالتا ہوں اگر وہ ترقی کر رہی ہو، کامیابی کی طرف جا رہی ہو، میرے ہاتھ ڈالنے کی وجہ سے اس کو ناکامی ہو جاتی ہے۔ حالت ایسی ہو گئی ہے میری کہ اگر میں دریا میں بھی ہاتھ ڈال دوں تو دریا کا پانی خشک ہو جائے۔ خدا نے رزق و روزی کے دروازے میرے لیے بند کر دیے، میری زندگی بہت سخت ہو گئی، خدا نے مجھے بتائیے میں کیا کروں، کیا پڑھوں، میں کیا، کون سی غلطی میں نے کر دی۔ سب سے پہلا سوال سنیے گا کیا کیا انہوں نے؟ سوال یہ کہ یہ بتاؤ حق الناس جو تمہاری گردن پر نہیں، کسی شخص کا حق تو تمہاری گردن پر نہیں ہے، تم نے کوئی چوری کر لی ہو، کسی کے ساتھ زیادتی کی ہو، وراثت میں تم نے مال کھا لیا ہو، چھپکے سے کوئی نقصان پہنچا دیا ہو اور اس کو اطلاع نہ دی ہو، کہیں ایسا تو مسئلہ نہیں ہے؟ کہا کہ میں قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں حق الناس میری گردن پر نہیں ہے۔ میں سوچ کے تھک گیا، میں نے ہر ایک کا حق ادا کیا ہے، دیر سویر لیکن سب کا حق دے دیا۔ کہ اچھا یہ بتاؤ کہ رشتہ داروں میں سے کوئی تم سے ناراض تو نہیں ہے، صلہ رحمی انجام دیتے ہو؟ لیکن دوسرا سوال یہ پتہ چلتا ہے کہ کس کی امپورٹنس زیادہ ہے۔ پروردگار اپنے حقوق تو معاف کر دیتا ہے، لیکن جب لوگ معاف نہیں کرتے ہیں اپنے حقوق کو تو پروردگار بھی معاف نہیں کرتا۔ اس لیے حقوق الناس سے بات کرو، لوگوں کا حق تو نہیں ہے، رشتہ داروں کا حق تو نہیں ہے، کہ نہیں رشتہ داروں کا بھی حق نہیں ہے اور صلہ رحمی میں انجام دیتا ہوں۔ کہ پھر یہ بتاؤ کہ والدین تمہارے ساتھ کیسے ہیں، ان کا رویہ کیسا ہے، پیار و محبت ہے ان کے ساتھ؟ کہا کہ ہاں وہ بھی ماشاءاللہ سے ٹھیک ہے، پیار و محبت کے ساتھ رہتے ہیں۔ کہا کہ پھر سوچو تھوڑا سا۔ انہوں نے مزید سوچا اور کہا کہ بس ایک واقعہ پیش آیا تھا اور اس کو بھی میں نے الحمدللہ صحیح طریقے سے ٹیکل کر لیا اور وہ بھی ماشاءاللہ سے معاملہ رفع دفع ہو گیا۔ کہا کہ کیا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ ایک مرتبہ میری بیوی کی میری ماں سے
تلخ کلامی ہو گئی جو تقریباً ہر گھر کا معاملہ ہے. یہ جو ساس بہو کا جھگڑا ہوا, اچھا ہمارے یہاں جب یہ ساس بہو کے جھگڑے دکھائے جاتے ہیں تو میڈیا میں کیا دکھایا جاتا ہے کہ یا تمہیں ساس کا ساتھ دینا ہے, یا ماں والے بن جاتے ہیں لڑکے, یا بیوی والے بن جاتے ہیں. ہمارے یہاں تو یہی صورتحال دکھائی جاتی ہے, اس سے زیادہ بہتر تو اور کچھ دکھایا جاتا ہے. اور تقریباً ہر ڈرامے کا یہی موضوع ہے, ہر جگہ پر یہی موضوع ہے, لیکن کوئی بھی اس چیز کو صحیح طریقے سے سلجھاتا نہیں کہ کرنا کیا ہے ایسے معاملے. انہوں نے کہا کہ جب میری بیوی کی اور میری ماں کی تلخ کلامی ہو رہی تھی تو میں نے محسوس کیا کہ میری ماں بلا وجہ میری بیوی کو گیر دے رہی ہے اور بار بار سختی سے کام لے رہی ہے. نہیں تم نے ایسا کیوں کیا, تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا, یہ صحیح طریقہ نہیں ہے, یہ ہمارا روایات کا نہیں ہے, ہماری سنت نہیں ہے, ایسے ڈانٹ رہی تھی. جب میں نے بہت سن لیا تو میں نے اپنی ماں سے کہا کہ اماں اتنا زیادہ آپ اس پر نہیں چلائیں, اس کا قصور نہیں ہے, آپ اتنی سختی سے کام کیوں لے رہے ہیں. بس میرے جملہ ادا کرنا تھا, میری ماں خاموش ہو گئی. اور شاید یہ وہ افراد ہوتے ہیں کہ کبھی کبھی زندگی میں ایسے ماں باپ کے سامنے جملہ نکل جائے تو ماں بھی پریشان ہو جاتی ہے, باپ بھی پریشان ہو جاتا ہے کہ میری اولاد نے مجھے کیا کہتی ہے. ورنہ وہ اولادیں کہ جو کہتے ہی رہتی ہیں, ان کی ماں باپ کا یہ رویہ نہیں ہوتا کہ ذرا خاموش ہو جائے. وہ شریف خاندانوں کی بات ہو رہی ہے کہ جہاں پر یہ رویہ, یہ مزاج بنایا گیا ہے کہ کبھی بھی اولاد اپنے ماں باپ کے سامنے کچھ نہیں کہتی, ماں خاموش ہو اور ایک گوشے میں چلے گئے. ماں کا رفع دفع ہو گیا. میں پھر ماں کے پاس آیا, کہا کہ معاف کیجیے گا کہ میں نے آپ کو کچھ کہہ دیا تھا. یہ کہنے کے بعد میں آگے بڑھ گیا اور انہوں نے کوئی جواب بھی نہیں دیا. انہوں نے کہا کہ یہ ہوا تھا, معاملہ الحمدللہ اچھے طریقے سے ٹیکل ہو گیا. کہا یہ اچھے طریقے سے ٹیکل نہیں ہوا تھا. اگر تمہاری ماں نے تمہاری اس معافی کا اچھے طریقے سے جواب نہیں دیا, اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی بھی کدورت اس کے دل میں موجود ہے. جاؤ اس سے اچھے طریقے سے معافی مانگو, اور اب جب معافی مانگنا تو یا ہاتھوں کو چومنا یا پیروں کو چومنا اور باقاعدہ جملے کہنا کہ اے مادر گرامی میں نے غلط کیا تھا, مجھ سے غلطی ہو گئی, اور جب تک آپ معاف نہیں کریں گے میں یہاں سے نہیں اٹھوں. اس طریقے سے شائستہ انداز میں اپنی ماں سے معافی مانگو. اگر وہ معاف کر دے تو ممکن ہے کہ تمہارے لیے رزق روزی کا دروازہ کہ جو مجھے کہا تھا میں نے ویسے ہی کیا. اور یہ کرنا کبھی کبھار بڑا مشکل ہوتا ہے, جس سے ساری زندگی میں کام نہ کیا ہو, کچھ قدم اٹھانے بڑے مشکل ہوتے ہیں کیونکہ ہمارے تربیت ایسی نہیں کی گئی ہے. اگر انسان ایسے کام کر جائے تو آخر اس کی زندگی میں بڑے دروازے کھل جاتے ہیں جو ہمارے آتے ہیں کہ ہماری زندگی میں گرہ لگ گئی ہے, میرا یہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا, یہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا. کسی کے پاس جا کر دعا کروانے کی ضرورت نہیں ہے, اپنے والدین سے دعا کروانے سارے مسئلے حل. کب میں آیا اپنی مادر گرامی کے پیروں کو چوما اور چومنے کے بعد کہا کہ اے مادر گرامی میں نے غلطی کی تھی, آپ اپنی بزرگی کی وجہ سے مجھے معاف کر دیجیے. اسی وقت میری ماں رونے لگی اور کہا کہ ہاں اب تم نے جو معافی مانگی ہے ایسے معافی مانگی جاتی ہے. اس کو کہا جاتا ہے توبہ, اس کو کہا جاتا ہے سچی معافی. اور میں نے تجھے معاف کر دیا. کہ جب یہ واقعہ ہو گیا تو اس کے بعد میرے لیے رزق روزی کے دروازے کھل گئے. اچھا ایک اور بات اس واقعے کے اندر بہت ہے. کبھی کبھار واقعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ایک معاملے کے اندر کہ یا بیوی صحیح کہہ رہی ہے یا ماں صحیح کہہ رہی ہے. جس طریقے سے اس نے دیکھا کہ بیوی صحیح کہہ رہی تھی تو بیوی کے ساتھ دے دیا, ماں کو کچھ کہہ دیا. لیکن یہ کسی کو حق نہیں دیا گیا ہے کہ جو ہمارے قریبی رشتہ دار ہوں ہم ان کے ساتھ تلخ کلامی سے بات کریں. بہت سارے معاملات میں خاموشی بہتر ہوتی ہے, اور اگر خاموشی بہتر نہ بھی ہو تو انسان اتنے شائستہ انداز میں کہے کہ نہ بیوی کا دل ٹوٹے نہ ماں کا دل ٹوٹے. انہیں کہا جاتا ہے شرعی اصطلاح میں ذوی الحقوق, ان کی حق ہماری گردن پر. اگرچہ ماں غلطی پر تھی یا اگرچہ بیوی غلطی پر ہو, لیکن کسی کو کسی کے سامنے ذلیل کر دینا اس کی ہمیں اجازت نہیں دی گئی. اس لیے بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ یا انسان خاموشی اختیار کرے یا شائستہ انداز میں اس جھگڑے کو سلجھانے کی کوشش کرے. اور یہ مینجمنٹ وہ ہے جو ہر شخص کو کرنی ہے, اور یہ MBBA وہ ہے کہ جو ہر شخص کو بننا. چاہے دنیا کے کسی معاملے میں انسان نے BBA کیا ہو, MBA کیا ہو یا نہ کیا ہو, لیکن یہ والی مینجمنٹ ہر شخص کو آنی چاہیے. کبھی باپ اور ماں کے درمیان جھگڑا ہو جاتا ہے, ایسے موقع پر اپنی زبان انسان کھولنا ہے تو بہت سوچ سمجھ کے کھولے گی.
اگر میں نے اپنی زبان کھولی تو کہیں باپ کا دل تو نہیں ٹوٹ جائے گا, کہیں ماں کا دل تو نہیں ٹوٹ جائے گا, یا میں ایسی سلیس انداز میں اور شائستہ انداز میں زبان کھول رہا ہوں کہ دونوں دل آپس میں جوڑنے والے ہیں. اگر میں نہ جوڑ سکوں تو خاموشی بہتر ہے. کبھی ماں باپ کے جھگڑوں کے اندر خدا نخواستہ ایسا ہوتا ہے, کبھی بیوی ماں کے جھگڑوں کے اندر ہوتا ہے, کبھی بیوی اور اولاد کے گفتگو کے اندر اور بحث کے اندر ایسا ہو جاتا ہے. یہ ذویل حقوق ہوا ہے کہ جس کے اندر بہت احتیاط ہے. عزیزوں, میں نے کافی آپ کو وقت لے لیا, اور ایک روایت جو ہمارے مولا سرکار سید الشہداء امام حسین علیہ السلام نے پہنچائی ہے, اور بہت خوبصورت حدیث, چونکہ شب جمعہ بھی ہے, مولا حسین کی زیارت کی مناسبت بھی ہے, اس لیے مولا حسین کی حدیث سے ہی بات کو مکمل کر رہا ہوں. ارشاد فرماتے ہیں کہ من عرف حق ابویہ الافضلین, جو شخص اپنے افضل ترین ماں باپ کے حق کو سمجھ جائے. یہ افضل ترین ماں باپ کون سے ہوتے ہیں؟ ابویہ الافضلین, جو افضل ماں باپ کو خود بیان کیا کہ تمہارے افضل ماں باپ کون ہیں, فرمایا محمد و علی. اگر انسان حضرت محمد مصطفیٰ اور حضرت علی مرتضیٰ کے حق کو پہچان جائے, وَأَطَاعَهُمَا حَقَّ الطَّاعَةِ, اور ان کی ویسے پیروی کرے کہ جیسے حق ہے پیروی کرنے, تو قیل لہو, قیامت کے میدان میں سے کہا جائے گا, فی ای الجنان شئت تبحبح فی ای الجنان شئت. تو جب جنت میں چلا جائے گا تو یہ کہا جائے گا کہ تم جنت کے جس گوشے میں بھی جانا چاہتے ہو تم جا سکتے ہو, تمہیں مکمل اجازت ہے. یعنی گویا یہ سفر اگر کرنا چاہے تو انبیاء کی جنت میں جانا چاہے تو وہاں بھی جا سکتا ہے, ائمہ کی جنت میں جانا چاہے تو وہاں بھی جا سکتا ہے, اپنی جنت میں رہنا چاہے وہاں بھی جا سکتا ہے, اس کو ہر گوشے میں جانے کی اجازت ہے. اور یہ بات بھی ہمیں دعائے مشلول سے سمجھ میں آئی ہے. دعائے مشلول کی بھی ایک پوری تفسیر ہے, انشاءاللہ موقع ہوا تو عرض کروں گا, لیکن آج کے تک اتنا جملہ عرض کر دوں. یہ دعائے مشلول اس وقت میرے مولا حضرت علی مرتضیٰ نے سکھائی جب اس شخص نے آگر کہا کہ میرے باپ نے مجھے بد دعا دی تھی, اس لیے میں اس مرض میں مبتلا ہوا. اور مشلول کا مطلب ہوتا ہے شل شدہ. شل شدہ کا مطلب ہے جس کو فالج ہو گیا. مجھے جو فالج ہوا ہے میرے باپ کی بد دعا کی وجہ سے ہوا تھا. جو میں نے اس کے ساتھ کام کیے تھے, اس کے بعد آپ کے والدین میں میرا شمار ہو گیا, اور اس نے میرے لیے بد دعا کی, جس کے بعد میں مشلول ہو گیا, شل ہو گیا. تو یہ آیا مولا علی کی خدمت میں. مولا علی نے اسے دعائے مشلول سکھائی اور فرمایا کہ اس دعا کے اندر اسم اعظم پروردگار موجود, اور کوئی ایسا شخص نہیں ہے کہ جو اس دعا کو پڑھے اور اس کی دعا قبول نہ ہو, کیونکہ اس کے اندر اسم اعظم موجود. اس لیے اس نے وہ دعائے مشلول پڑھی جس کے اندر اسم اعظم موجود تھا, اور اس کے بعد اس کا مشلول جو بدن تھا وہ آہستہ آہستہ صحتیابی کر رہا ہے. تو اگر والدین زندہ ہوں تو والدین سے گناہوں پر معافی مانگو, اور اگر والدین حیات نہ رکھتے ہوں تو قبر پر جانا, ان کے لیے فاتحہ کرنا, ان کے لیے ایصال ثواب کرنا, کار خیر کرنا, اور ان کے لیے ہدیہ بھیجنا, یہ بہت بڑی نیکی ہے. اور پھر اسی طریقے سے معصومین علیہ السلام سے, جو ہمارے حقیقی والدین ہیں, جو افضل والدین ہیں, انسان ان سے تمسک کیا ہے. بس عزیزوں, آج کی رات زیارت امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کی رات ہے. کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو کربلا میں موجود ہوں گے اور مولا حسین کے قریب سے زیارت کر رہے ہوں. مولا, ہم یہاں پر ہیں لیکن ہمارے دل کربلا میں ہیں, اور ہمارے دل جب کربلا پہنچتے ہیں تو کربلا میں جانے کے بعد سب سے پہلے جس چیز کو دیکھتے ہیں وہ ایک آگ کا گنبد, حضرت سرکار سید الشہداء کا گنبد ہوتا ہے, اور دوسری چیز جو دیکھتے ہیں وہ حضرت ابو الفضل عباس کا گنبد ہے. یہ دو گنبد ہمیں سب سے پہلے دکھائی دیتے ہیں, یہ دور سے دکھائی دیتے ہیں. عجیب بات یہ ہے کہ مولا امام حسین تو امام ہیں, معصوم ہیں, حجت پروردگار ہیں, ان کو تو زیب دیتا ہے کہ ان کا گنبد ایسے ہو. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ حضرت ابو الفضل عباس مقام بہت بلند ہے, لیکن نہ امام تھے, نہ خدا کی طرف سے زیادہ معصومین میں شامل تھے,
نہ حجت پروردگار تھے خدا کی جانب سے، لیکن ان کا مزار اور ان کا گنبد ایسے نظر آتا ہے جیسے دو اماموں کا مزار ہو۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ علماء نے جب وجہ معلوم کی تو صرف ایک ہی وجہ دکھائی دی کہ حضرت ابوالفضل العباس قمر بنی ہاشم بھی تھے، فرزند علی مرتضیٰ بھی تھے، برادر حسن مجتبیٰ بھی تھے، بہت بہادر، بہت شجاع، بہت دلیر بھی تھے۔ اتنی ساری خصوصیات ہونے کے باوجود بھی حضرت عباس نے ہمیشہ اپنے آپ کو اپنے بڑے بھائی امام حسین کا غلام سمجھا، جو اپنے آپ کو اتنی ساری صفات ہونے کے باوجود اپنے وقت کے امام کا غلام بنا لے تو امام اس کے مقام کو اتنا بلند کرتے ہیں کہ جو مقام خود کا ہوتا ہے وہ مقام شخص کو بھی نصیب فرماتے ہیں۔ اے حضرت ابوالفضل عباس، ہم آپ کے دروازے سے آئے تاکہ آپ ہمیں مولا امام حسین کے دروازے پہ پہنچا دیں۔ اے حضرت ابوالفضل عباس، آپ کو اس لمحے کا واسطہ دیتے ہیں جب آپ کے آقا کی بیٹی 4 سالہ شہزادی نے آپ سے کہا تھا چچا جان میرے لیے پانی کا انتظام کر دیجئے، اور آپ اپنے آقا سے اجازت لینے کے بعد نہر القبا کی طرف گئے، لیکن جب پانی بھر کے واپس لائے تو کسی شہید نے دائیں بازو قلم کیا، کسی نے بائیں بازو قلم کیا، اور میرا شہزادہ، میرا مولا اور آقا ام البنی کا لال ایک مرتبہ تیر مشکیزی میں لگتا ہے، اور میرے مولا غازی ابا اسی مقام پر اپنے گھوڑے پر کھڑے رہتے ہیں، اور روایت کا جملہ یہ ہے گویا مولا غازی ابا جو سوچ رہے ہیں اب میں کس منہ سے سکینہ کے سامنے حاضری دوں گا، میں دوبارہ نہر القبا پر جاؤں یا خیمے کی طرف آ جاؤں۔ اسی اسنا میں میرے مولا پر 3 حملے ایسے ہوئے کہ شہزادے ام البنی کے لا زمین کربلا پر گرے، ایک تیر چلا جو میرے مولا کی ایک آنکھ میں بےبس ایک اور تیر چلا جو میرے مولا غازی عباس کے سینے پر بےبس ہو گئے، اور ایک شہید آگے بڑھا، وہ جو میرے مولا غازی عباس سے سینے کا تیر سہا ہے، اپنے گھٹنوں کو بلند کیا، اس تیر کو نکالنے کی کوشش کی، کیونکہ جس کے ہاتھ سلامت نہ ہو وہ اپنے پیروں سے کوشش کرتا ہے، بس میرے جیسے مولا غازی عباس اپنے گھٹنوں کو تھوڑا سا اونچا کیا، سر کو تھوڑا سا جھکایا، ایک اور شہید آگے بڑھا اور سر پر ایسا گھرز مارا، کٹے ہاتھوں والا مولا زمین گربلا بنایا، میری شہزادی کی آس بھی ٹوٹ گئی، بیویوں کی آس بھی ٹوٹ گئی، اور خود مولا امام حسین کی آس بھی ٹوٹ گئی۔ اے وہ جو سب کی آس تھا جسے عباس کہا جاتا ہے، اب وہ دنیا میں ألا ولعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ پروردگارا ہمارے اس قلی سی بات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہمارے گناہگار آنکھوں سے جو آنسو بہے ہیں پروردگاروں نے رومال حضرت سید کائنات میں جگہ نصیب فرمائے، ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کی مغفرت فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، بالخصوص جن کے والدین اس دنیا میں باقی نے پروردگاروں نے جوار معصومین میں جگہ نصیب فرما، پروردگار جن کے والدین حیات رکھتے ہیں انہیں حق کے پدری حق کے مادری ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما، پروردگارہ جو بے اولاد مومنین ہیں انہیں اولاد صالحہ نصیب فرما، جو صاحبان اولاد ہیں اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرنے کی توفیق نصیب فرما، بے روزگار مومنین کو رزق حلال عطا فرما، رزق حلال کا رزق میں برکت و وسعت و کثرت نصیب فرما، پالنے والے کرونا وائرس کی بیماری کو اس وبا کو عالم بشریت سے دور فرما، تمام شیعان حیدر کرار کی جان مال زداب کی حفاظت فرما، علماء کرام کا سایہ سر پر قائم و دائم فرما، شہدائے ملت جعفریہ کی درجات بلند ہیں ان سے مزید متعالی فرما، پالنے والے جو حاضرین مجلس تشریف لائے ہیں ان تمام کی جائے شرعی حاجات کو پورا فرما،
منتظمین کو اور جو بانیان مجلس پروردگار ان کی نیک توفیقات میں اضافہ فرما۔ ایک بطور خاص دعا کے لیے کہا گیا ہے مظہر واسطی، امیر فاطمہ اور برادر شاہد اصغر کی والدہ، اور اگر یہاں پر جو مومن تشریف لائے ہیں ان کے کسی خاندان میں کوئی مریض ہو، بیمار ہو، پروردگارہ ان تمام کو بیماری مولا سید سجاد کا واسطہ ہے، شفا کامل اور عاجلہ پروردگار نصیب فرما۔ ایک سورہ فاتحہ کی بھی درخواست کی گئی ہے۔ آیت اللہ خوئی، آیت اللہ خمینی، شہید ڈاکٹر عباس حیدر، مولانا سید محمد علی حسینی بانی مدرسہ، سید شمیم حسن زیدی، سید ذوالفقار حیدر زیدی، نور محمد حیدری، لیاقت حسین حیدری، علماء کرام، مراجع نظام، شہدائے ملت جعفریہ اور جن کا کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں، اور کل